جناب اسپیکر، میں ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے فوری مسائل کی نشاندہی کی تھی ان میں محصولات کی وصولی میں مسلسل کمزوری شامل تھی۔ 30 جون 2024 کو FBR کا ٹیکس ٹو GDP تناسب صرف 8.8% تھا۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں FBR کا ٹیکس ٹو GDP تناسب بڑھ کر 10.3% ہو گیا اور توقع ہے کہ جون 2025 کے آخر تک یہ مزید بڑھ کر 10.4% ہو جائے گا۔ وفاقی نان ٹیکس محصولات میں بھی گزشتہ سال کے 0.8% کے مقابلے میں بڑھ کر GDP کا 1.2% ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر وفاقی محصولات اب GDP کا 11.6% ہیں، اور اگر ہم صوبوں کے 0.7% ٹیکس ٹو GDP تناسب کو شامل کر لیں تو رواں مالی سال کے اختتام تک قومی ٹیکس ٹو GDP تناسب 12.3% ہو جائے گا۔ FBR کے ٹیکسوں میں ایک سال کے دوران ٹیکس ٹو GDP کے تناسب میں 1.6% تک کا اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے بلکہ حالیہ تاریخ میں دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت کم دیکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام ٹیکسوں کو منصفانہ بنانے اور ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار افراد پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا آئینہ دار ہے۔ اسی طرح حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کی بہترین پیشہ ور افرادی قوت کو اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ انتہائی باصلاحیت افراد ملک سے باہر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائدہ سرچارج میں 1% کمی کی تجویز ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لاحہ عمل۔ حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پر عائد ٹیکسوں کی شرح بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کارپوریشنوں پر عائد ٹیکس کی شرح پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کے پختہ عزم کے تحت ٹارگیٹڈ ریلیف مہیا کرنے اور ایک متوازن اور معاشی ترقی کے لیے موزوں کارپوریٹ ٹیکس رجیم متعارف کرنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ 20 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک سالانہ آمدنی حاصل کرنے والی کارپوریشنز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 0.5% کی کمی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ رعایت کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے لیے حکومتی ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔